پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائے تاکہ پاکستان کو جوڑا جائے۔ تو یہ تو میری ایک گفتگو ہے جو شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ، میں شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کے سوال ہیں، میں عادی نہیں رہا ہوں پریس کانفرنس میں اور ٹیڑھے ترچھے سوالوں کا، تو لہٰذا صبر کے ساتھ میرے ساتھ کر لیجیے گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اور جو کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اس کے جواب سے۔ بتائیے 5 سالوں میں آپ نے کیسا رہا، کیا مشکلات آپ کو آئی ہیں اس دوران صدر میں، اور کیا مشکلات آپ نے؟ نہیں، دیکھیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے ملک کے لیے جو بھی مشکلات ہوں وہ مشکلات حل کی، کوئی بڑی مشکل نہیں۔ جب تک زندہ میں رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے نا، ملک کی خاطر کوئی بھی مشکل ہو تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی، اللہ کی مدد رہی، تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی۔ میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا کراچی سے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کوئی مشکل نہیں جناب۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا سوال آپ سے کہ جس عہدے پر آپ تھے، ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کو دیکھنا چاہیے، جس عہدے پر آپ تھے کیوں نہیں آپ نے اس معاملے کو دیکھا، کیوں نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں تھی اس کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا؟ کیا رکاوٹیں اس میں کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ صدر پاکستان تھے پورے پاکستان کے، لیکن آپ ایک پارٹی جو تھی اس کو ترجیح دیتے تھے، آپ اپنے اس منصب کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اچھا جی، ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ عمران خان کے درمیان ان کا کردار، اچھا، اگر آپ نے پچھلے میری 2 سال کی 2.5 سال کی کارروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے، ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے، ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے۔ کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں، کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی، مگر یہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا، آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی، مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسرا حصہ آپ کا کیا تھا میرے بھائی؟ آپ نے اپنے منصب کے حساب سے ایک پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ آپ کو اچھا، میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں۔ میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے وہ 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا، تو اصولوں کی پابند رہا ہوں میں، اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا، تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں، میں نے اصولوں کے اعتبار سے، میں کرپشن کے خلاف رہا۔ کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی کا اصول، بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں۔ پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں، تو وہ آج بھی میں عکاسی کر رہا ہوں، تو پارٹی کی عکاسی نہیں کر رہا۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے، تو یہ پارٹی کی عکاسی تو نہیں ہے، یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ آپ کے کام کو جو ہے سپورٹ کیا اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اگر یہ کس نے کہا، ذرا بتاتے جاؤ، یہ نہیں ہے کس نے کہا آرٹیکل 6 پہ چلنا چاہیے، کورٹ کا فیصلہ ہے کیا؟ نہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، نہیں میں بتاتے جاؤ، مخالفین نہیں، مخالفین غیر آئینی کام تھے، اس کو سپورٹ کیا، اوپر توڑنے کے حوالے سے آپ نے سپورٹ کیا، تو آپ کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سر اسی میں کون کہہ رہا ہے یہ بتاتے جاؤ نا، تو میں اسی کو رسپونڈ کروں۔ مخالفین، اچھا بہت سارے مخالفین، اچھا ایڈ کرو سر، اسی میں ایڈ کرو، بتا دو۔ موجودہ حکمران یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے
ہم نوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا، بہت اچھے، بعض اوقات اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، یعنی کہ آپ بہت اچھے، مختلف مقامات پہ اوتھ نہیں لیا، آپ وہاں مختلف مقامات پر مختلف جو ایون موقع آئے تھے، جیسے آپ نے نگراں حکومت جب بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نے اس ٹائم ان سے حلف نہیں لیا، آج میں حلف لے کر آ رہا ہوں، ہے نا؟ آخری لمحوں میں آپ نے حلف اچھا آخری لمحہ جب نہیں لیا تھا، جب نہیں لیا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے، عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا، ہے نا؟ اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں، اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا، اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا، ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کورٹ کھلا ہوا ہے معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک پر الزام لگاتے رہے، خان صاحب کے حوالے سے وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا، کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، شاید اختلافات خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے، تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے، آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے؟ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا، میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے، خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ اعلان کر دیے جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں، میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، تو دیٹ شوڈ آنسر دیٹ۔ کہ یہ جو ایک سائبر کی بات نکلی تھی کیا واقعی صحیح تھا؟ آپ کو عمران خان نے دکھایا یہ دوسرا آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے، آج آپ نے ان سے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے زرداری صاحب کو، کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا، اٹھوایا نہیں، میں نے حلف چیف جسٹس صاحب شہباز شریف کا حلف انہوں نے لیا۔ وہ والا بتا دیں اس کا کیا سائفر کا، میں نے آج اور پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے، اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا۔ جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز میں مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں، اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے، اس کو منطقی لیول پر لے جائیں۔ پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے، کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا۔ اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرس کرے گا، کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے، آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا، فار ایگزامپل، تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ سائفر دیکھا آپ نے یعنی؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا، ہاں ضرور میں نے آپ نے کہا عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے، پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں، ہے نا، کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے، یہ بلا وجہ الزامات